سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں اور درود پاک کثرت سے پڑھنے کا ذہن بھی بناتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ، شب اسرا کے دولہا، حبیب کبریا، شفیع روز جزا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت میں میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعدید الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تو کثرت سے درود و سلام پڑھیں، اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک کا قرب عطا فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کے وہ برگزیدہ نبی ہیں، وہ مقرب رسول ہیں کہ ان جیسا مقام و مرتبہ اللہ پاک نے کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شرافت بہت بلند و بالا ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارکہ کے بارے میں، کہ نبی کریم علیہ السلام کی ارشادات، آپ کی زبان حق کے ترجمان سے نکلنے والے کلمات، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث طیبات، یعنی نبی پاک جو فرماتے تھے وہ کتنا کمال کا ہوتا تھا، آپ کی فصاحت کیا تھی، آپ کی بلاغت کیا تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تھے تو جو مردہ دل ہوتے وہ زندہ ہو جایا کرتے تھے، کافر ایمان لایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے کلام میں ایسی تاثیر تھی کہ نبی کریم علیہ السلام جب کلام فرمایا کرتے تھے تو دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ وہ کلام جو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمایا، جس کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ نے بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں نبی پاک کے کلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ یہ جو کلام نبی کریم علیہ السلام کا ہے، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں میں نثار تیرے کلام پر۔ وہ کلام تھا کیا؟ وہ آپ کے ارشادات ایسے کیسے تھے؟ وہ نبی پاک علیہ السلام کی گفتگو کا جو خوبصورت انداز تھا وہ کیسا تھا کہ جو آتا تھا تو وہ حضور کی گفتگو کو سن کر حضور کی طرف ایسے متوجہ ہو جاتا کہ وہ حضور ہی کا ہو جایا کرتا تھا۔ کفار مکہ آنے والوں کو، مکہ میں آنے والوں کو نبی پاک کے پاس جانے نہیں دیتے تھے۔ وہ جب یہ جائے گا اور نبی پاک کے کلام کو سنے گا تو اس کے دل کے اندر اترنا ضرور ہے، کیونکہ یہ نبی کا کلام ہے، کسی عام شخص کا کلام نہیں ہے۔ تو اس پیارے کلام پر آج ہم بات کریں گے کہ میرے آقا کا وہ کلام کتنا پیارا ہے اور کیا خوبصورت ہے، آپ کے ارشادات اور آپ کی فصاحت و بلاغت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اگر نعت خواہ اسلامی طرز میں پڑھتے ہیں تو اور بھی انشاءاللہ مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں
سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ وہ کتنا خوبصورت کلام تھا میرے آقا کا۔ یہ دیکھیں عاشق جو ہے نا، وہ جب نبی پاک کے کلام کی بات کرتا، جیسے اعلیٰ حضرت سچے عاشق تھے نا، کتنے خوبصورت انداز میں نبی پاک کے کلام کے بارے میں فرما رہے کہ حضور کا کلام کتنا پیارا تھا، کیسی شان بیان کرنا ہے۔ اچھا حضور کے کلام کی شان اس سے بھی بڑا البرا ہے۔ بندہ غلام تو اپنی طاقت اور اپنے علم، اپنے اعتبار سے عرض کرتا ہے کہ آقا کی یہ شان ہے، شان تو بڑی بلند و بالا ہے۔ اس خوبصورت کلام کے بارے میں حضرت سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرماتی ہیں کہ آپ کے کلام میں فصاحت و بلاغت کی ایسی تعریف آپ نے کی، فرمایا کہ آپ شیریں کلام تھے، نہ زیادہ بولنے والے اور نہ ہی کم بولنے والے، یعنی آپ کا کلام ایک موتیوں کی لڑی ہوتا کہ موتی پیرو دیے گئے ہوں، اور آپ بلند آواز اور خوش گلو تھے۔ کتنے پیارے انداز میں نبی پاک کے کلام کے بارے میں فرمایا کہ موتیوں میں، یعنی موتی سے لڑی میں پیرو دیے گئے، ایسا خوبصورت کلام۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو ہم نے دیکھا ہے، جب ارشاد نبوی کی بات آتی تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو بعض اوقات جو فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے منہ سے رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ یہ جو رحمت کے پھول جھڑنے لگے، یہ جو الفاظ نا، یہ محبت کے الفاظ ہیں۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم علیہ السلام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ تو میں نثار تیرے کلام پر، اس کلام پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی غلام محی الدین عطاری مدنی، اور ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نعت خواہ ہمارے ہیں محمد صدیق عطاری، ماشاءاللہ یہ بھی تشریف فرما ہے۔ کلام بھی سنیں گے اور کلام رسول پر انشاءاللہ عز و جل بات بھی کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اندر بڑھتا محسوس کریں گے۔ غلام محی الدین بھائی، نبی پاک کے کلام کی تو کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ خود خالق کائنات جل جلالہ نبی کریم علیہ السلام کے کلام مجید کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ قرآن مجید کی وہ آیات جن میں نبی پاک کے کلام کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور کی گفتگو، حضور کا کلام، حضور کا فرمانا، قرآن ایک مسلمان کو نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے، اس پر آپ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء بنایا، بے شک تمام نبیوں کا سردار بنایا، اور نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے معجزات سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیگر انبیاء کو کئی معجزات عطا کیے گئے، فرداً انبیاء کرام علیہ السلام کو جو معجزات ملے، امام سیوطی فرماتے ہیں وہ سب جمع کر کے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا، جامع المعجزات بنا دیا۔ جی، تمام معجزات جو انبیاء کو ملے تھے وہ سب اس کی مثل یا اس سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ تو حضور علیہ السلام کا کلام یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ حضور علیہ السلام جب کلام فرماتے تو اہل عرب جو کہ اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ سمجھتے تھے، اچھا ہر نبی کو اللہ پاک نے اس دور کے مطابق معجزات عطا فرمائے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے نا جادو کا عروج تھا، تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے عصا اور ید بیدا ان دو چیزوں کا معجزہ عطا فرمایا۔ عصا کو آپ ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا، اللہ آپ اس کو زمین میں گاڑ دیتے تو اس سے پانی نکل آتا، اس سے آپ ٹیک لگاتے وہ تکیہ بن جاتا، آرام دیتا، اور بہت سارے کام اس عصا سے آپ لیتے۔ اور ید بیدا آپ کا روشن ہاتھ، کہ آپ وہ ہاتھ اپنی بغل میں ڈالتے اور جب باہر نکالتے تو وہ اتنا روشن ہوتا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے آگے ماند پڑ جاتی، سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں طب کا عروج تھا، یعنی ڈاکٹری اور اس طرح حکیموں کا بڑا نام تھا، علاج بڑا اچھا ہوتا تھا، تو بڑا لوگ اس میں جو ہے نا ماہر تھے۔
حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھی معجزات عطا فرمائے، آپ جس مریض کو ہاتھ لگاتے وہ شفا پا جاتا، سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ کو مسیح اللہ کہتے ہیں۔ واہ واہ۔ مسیح اللہ یعنی آپ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ ایک معجزہ عطا ہوا تھا کہ آپ جس مریض کو، جس بیمار کو چھوتے اس کو اللہ پاک شفا عطا فرما دیتا، یہاں تک کہ آپ نابیناؤں کو بینا کرتے، آنکھیں دیتے، بلکہ یہاں تک تفسیروں میں لکھا ہے کہ جن کی آنکھوں کی گولیاں تک نہیں ہوتی تھیں ان کی آنکھوں میں آپ گولیاں بنا کے، مٹی کی گولیاں بنا کے ڈالتے، دم کرتے، ہاتھ پھیرتے، اللہ اس کی گولیاں، آنکھوں کی پتلیاں بھی عطا فرماتا، اس میں بینائی بھی عطا فرماتا۔ سبحان اللہ تو سبحان بہت اللہ۔ معجزات اللہ پاک نے اس دور کے مطابق انبیاء کو عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اب قیامت تک ہے، اللہ پاک نے آپ کو تمام معجزات عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک معجزہ آپ کا کلام ہے، جس کی شان، جس کی رفعت، جس کی بلندی یہ ہے، جس کی عظمت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایسا تھا کہ جس کا کوئی حرف بھی اپنی خواہش سے نہ نکلتا، بلکہ آپ کا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواہش، اس کی وحی اور اس کے حکم کے مطابق ہوتا۔ واہ واہ واہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اس کی وحی آپ کا کلام ہوتا۔ چنانچہ قرآن پاک میں 27ویں پارے میں سورہ نجم ہے، اس سورہ نجم کی آیت نمبر 3 میں واضح ارشاد موجود ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اپنے محبوب کی شان بیان فرماتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس محبوب کی شان یہ ہے کہ یہ بات اپنی خواہش سے، اپنی طرف سے نہیں کرتے، بلکہ وہ بات جو یہ کرتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ہیں، کاتب وحی ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کو لکھا کرتے تھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشادات عطا فرماتے، یہ لکھ لیا کرتے۔ اور یہ کہتے ہیں میری عادت تھی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر کلام کو، ہر گفتگو کو لکھا کرتا تھا۔ تو لوگوں نے مجھے روکا اور مجھے ٹوکا، کہا کہ ہر بات کو نہیں لکھا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غضب کے عالم میں ہو، غصے کی حالت میں ہو، اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو وہ فرمائیں تو تم وہ لکھ لو، اور وہ لکھنے کے قابل نہ ہو تو نہ لکھا کرو، کیونکہ حضور کبھی غصے کے عالم میں ہوتے ہیں، غضب کے عالم میں ہوتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں لکھنے سے رک گیا، صحیح، اور میں نے یہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا کہ لوگوں نے مجھے اس طرح کہا ہے کہ جب آپ غضب کی حالت میں، غصے کی حالت میں، جلال کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کی گفتگو کو نہ لکھا کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں غضب کی حالت میں بھی ہوں تو اس وقت میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، حق کے سوا کچھ نہیں، اور فرمایا لکھا کرو، لکھا کرو، لکھا کرو، جو میں جو بھی کہتا ہوں وہ حق ہی ہوتا ہے۔ تو کیا شاعر بڑا خوبصورت انداز میں کہتا ہے نا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، کیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا، خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا۔ ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا۔ جب قرآن فرمانا یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، اب جو کہیں گے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، وہ تو فرمانا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے وہ کلام دیا ہے، وہ کمال دیا ہے کہ حضور فرماتے اور وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا، آپ سے پوچھنا چاہوں گا غلام الدین بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے بارے میں خود حضور بھی فرما رہے ہیں، اللہ بھی فرما رہا ہے کہ یہ ہمیشہ حق ہی فرماتے ہیں، جی، من جانب اللہ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید تو اللہ پاک نے وحی فرمائی، نبی پاک کے وہ ارشادات جو احادیث کی صورت میں ہم کو ملے، ارشادات آپ نے جو ہمیں عطا فرمائے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات جو احادیث کی صورت میں ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اگرچہ قرآن جتنا نہیں، قرآن سے کم درجہ ہے، مگر ان کا مقام و مرتبہ بھی وحی الہی کے برابر ہے، یعنی وہ بھی وحی الہی ہے اور وہ بھی حق ہے۔ اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے
قرآن پاک عطا فرمایا، اور قرآن پاک کے بارے میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب یہ کتاب یعنی قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عالی شان کے ساتھ امت تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ اب حضور کی زبان کے ذریعے امت تک پہنچا نا، تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ایسا ہونا چاہیے کہ سب اس پر یقین کریں، واہ واہ واہ، ایسا خوبصورت، ایسا دل نشین، ایسا جامع اور مانے کہ لوگ آپ کے کلام کو سنیں تب بھی یقین کریں، اور جب رب کا کلام آپ کی زبان سے سنیں تو یقین کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا، سبحان اللہ، یعنی مجھے جوامع الکلم بنایا، ایسے کلمات عطا فرمائے کہ جو لفظ کے اعتبار سے مختصر ہوتے ہیں لیکن ان میں معنی، مطالب اور مفہوم بڑا وسیع ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی مختصر الفاظ میں پوری زندگی کا نصاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیا کرتے تھے۔ ان جوامع الکلمات کو، ان احادیث کو علماء کرام نے باقاعدہ مرتب کیا ہے، وہ 100 سے زائد احادیث ہیں، بعض کے نزدیک 40 سے 80 سے زائد احادیث ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جوامع الکلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر الفاظ میں انسان کو اس کی زندگی کا پورا نصاب سمجھا دیا کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کچھ کر سکتا ہے۔ یہ مختصر سے الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جیسے کہ ایک حدیث پاک ہے کہ مومن کامل وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ جوامع الکلم سے یہ انسان کی پوری زندگی کا حسن معاشرت بیان کر دیا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اس میں پوری زندگی کا نصاب، ایک حسن معاشرت، ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن کا کیسا تعلق ہونا چاہیے کہ مسلمان کا، یہ ایک مختصر سے الفاظ میں ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خود اپنے بارے میں، اپنے کلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ما اخبرتکم انہ من عند اللہ، کہ جو خبریں میں تمہیں دیتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی بھی خبریں ارشاد فرمائی، جنت کی، دوزخ کی، دنیا کی، دیگر خبریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا وہ جو خبریں میں تمہیں دیتا ہوں انہ من عند اللہ، بے شک وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے حق ہیں، فہو الذی لا شک فیہ، اور وہ خبریں ہیں جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام اللہ پاک نے جھوٹ سے اور کج فہمی سے اور غلط فہمی سے اور بری باتوں سے پاک اور صاف بنایا۔ آپ کا کلام ایسا تھا کہ بڑے بڑے کفار، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے اور بالخصوص جب کلام الہی پڑھتے تو یہ چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے۔ اور ان میں ایک خطیب تھا، کفار کا بڑا خطیب، جس کو یہ آگے رکھا کرتے تھے، اس نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام چھپ کے سنا تو اس نے ان لوگوں سے کہا، اپنے دوستوں سے، کہ میرا سینہ پھٹ جائے گا، میرا دل باہر نکل آئے گا، یا تو یہ آواز بند کروا دو یا مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ اتنی تاثیر ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام اعلیٰ فرماتے ہیں نا، وہ دہن جس کو سب کن کی کنجی کہیں، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ ایک تو کلام کی اپنی برکت ہے، اور پھر اس کلام کے ذریعے جو حکم آپ نے فرمایا، جو آپ اپنے دہن سے بات ارشاد فرماتے تھے وہ جایا کرتی تھی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ ایک اور حدیث پاک، یہ تو حضرت حارث بن سراقہ یہ جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ جب جنگ بدر میں یہ شہید ہو گئے تو ان کی خبر مدینے میں پہنچی، صحیح، اور ان کی والدہ اور ان کی بہن کو جب خبر پہنچی تو یہ بہت صدمے میں آ گئیں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس مدینے میں تشریف لائے تو ان کی والدہ ماجدہ حضرت حارث بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حاضر خدمت ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ مجھے بتائیں میرے بیٹے کا کیا حال ہے، اگر وہ جنت میں ہے تو میں خوش ہوں، اور اگر وہ دوزخ میں ہے تو میں اتنا روں گی کہ کوئی مجھے چپ نہیں کروا سکے گا، یعنی میں بہت روں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حارث بن سراقہ جنت الفردوس میں، سبحان اللہ، جنت الفردوس میں۔ وہ خاموش ہو گئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود تھیں، لیکن صدمہ ہوتا ہے، بعض اوقات انسان بظاہر آنسوؤں سے آنسو روک لیتا ہے لیکن اس کے دل میں بہت صدمہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صدمے کو ملاحظہ فرمایا۔ اب کیا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پانی کا پیالہ طلب فرمایا اور اس میں آپ نے تھوڑا سا نوش فرمایا اور اس میں کلی فرمائی، اپنا مبارک پانی، اپنا لعاب دہن اس میں عطا فرمایا اور حضرت حارث بن سراقہ کی والدہ کو دیا اور کہا اس کو اپنے اوپر چھڑک لو۔ سبحان اللہ، انہوں نے اپنے اوپر چھڑکا اور وہ چلی گئیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پورے مدینے میں اس کے بعد حضرت حارث بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے زیادہ کسی کو خوش نہیں دیکھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت تھی کہ انہوں نے وہ چھڑکا تو ان کا غم خوشی میں تبدیل ہو گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بہت ہی پیارا شعر ہے
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے پانی سے شاداب جان و جینا، واہ واہ، اس دہن کی تراوٹ پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، کیا بات۔ کے پانی سے شاد دے جانو جینا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت ہے لاکھوں سلام۔ نبی پاک کے ارشادات کی کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، اللہ، عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، مگر یہ کہ میں قرشی ہوں اور میں بنی سعد میں پرورش پایا ہوں۔ واہ واہ، نبی پاک نے کتنے خوبصورت انداز میں فرمایا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی کیا عقیدہ تھا۔ صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر فصیح و بلیغ نہیں دیکھا۔ اس پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ صحابہ نے سنا مجھے کون روک سکتا ہے، حالانکہ قرآن کریم صاف عربی میں میری زبان پر نازل ہوا ہے، تو میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اب یہاں یہ شعر بنتا ہے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے ہے، یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کال دیجیے گا۔ میرا ایک سوال ہے اس شعر کے بارے میں کہ کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی غلام الدین بھائی کیا مطلب ہے؟ نہ جسم میں جان ہے نہ منہ میں زبان ہے، جی کیا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہاں پہ اعلیٰ؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کو بیان کر رہے ہیں، جو کہ حقیقت پر مشتمل تھی کہ فصحاء عرب یعنی اہل عرب میں جو اپنی زبانوں پر ناز کیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے ہمارے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، اور سب کو وہ عجمی کہا کرتے تھے کہ سب گونگے ہیں، کسی کے پاس زبان نہیں، بولنے والے تو ہم ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا، اور ان فصحاء نے بلغاء نے جو اپنے آپ کو بڑا زبان والا کہا کرتے تھے کہ ہم بول سکتے ہیں، ہمیں بولنا آتا ہے، ہمیں کلام کرنا آتا ہے، کیونکہ کلام تو ہمارا ہی ہے، ہمارا ہی ہے کلام، باقی سارے تو ایسے ہی بیکار ہیں، گونگے ہیں، زبان ہی نہیں ہے گویا کہ، کیونکہ کلام کرنا بھی ایک فن ہے نا۔ تو وہ یہ کہ کہا کرتے تھے، لیکن جب ان سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا تو یہ کلام سن کر بالکل مبہوت ہو گئے، حیرت میں ڈوب گئے کہ یہ کیا کلام فرما رہے ہیں، گویا کہ ایسے ہو گئے جیسے کہ مجسمے، نہ جسم میں جان ہے نہ منہ میں زبان ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام سن کر بالکل حیرت میں ڈوب گئے، حیرت کے سمندر میں غرق ہو گئے کہ یہ کیا کلام کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے فصیح و بلیغ تھے اور وہ بڑے بڑے جو ہے نا قصیدے لکھا کرتے تھے، باقاعدہ اس کی ایک تاریخ ہے پوری، اگر آپ پڑھیں اس کو مختصراً میں یوں عرض کروں کہ جو سب سے بڑے فصیح اور بلیغ ہوا کرتے تھے ان کے قصیدے کعبۃ اللہ شریف کے دروازے پر لٹکائے جاتے تھے، تو سبع معلقہ، یہ درس نظامی میں ایک کتابیں پڑھائی بھی جاتی ہے، یہ وہ 7 قصیدے تھے عربی کی فصاحت و بلاغت پر مشتمل، عربی قواعد کے فصاحت و بلاغت پر مشتمل کہ جن کو کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکایا گیا تھا، بڑے مشہور تھے، اور یہ اتارے جب جاتے جب کوئی ان سے بڑا آتا، یعنی اس کے ٹکر کا کوئی آ جائے، بطور چیلنج لٹکائے جاتے کہ ہے کوئی اس کی ٹکر کا، ہے کوئی اس کی ٹکر کا۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی، نبی پاک، یہ کتنی مختصر سی صورت ہے، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت مبارکہ ہے سورہ کوثر، 3 آیتوں پر مشتمل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی۔ اب جاننے والے جانتے ہیں، جس کو فصاحت و بلاغت کا علم ہوگا وہی جانے گا اس میں فصاحت و بلاغت کتنی ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان و عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اس پر علماء نے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں صرف سورہ کوثر کی تفسیر اور اس کے بیان پر۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فصحاء بلغاء کے
کے سامنے جو اپنے آپ کو بڑا فصیح اور بلیغ کہا کرتے تھے، سورہ کوثر تلاوت فرمائی اور باقاعدہ یہ چیلنج کیا گیا کہ اس کے مقابلے کی کوئی صورت لے کر آؤ، اللہ اللہ، اس کی مثل کوئی بنا کر لے کر واہ آؤ۔ واہ۔ سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے، سب نے کوشش کی، لیکن 3 آیتوں پر مشتمل کوئی اس طرح کی فصاحت و بلاغت پر مشتمل صورت نہیں لا ہائے سکے۔ ہائے۔ سب نے کوشش کی، لیکن بالآخر سب آخر میں یہ کہنے لگے ما کان ھذا کلام البشر، واہ واہ۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ یہ رب عز و جل کا کلام ہے۔ تو پھر کیوں یہ اعلیٰ حضرت نہیں کہتے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے؟ فصحا۔ بالکل، یہ سمجھے ختم، جان بھی ختم ہو گئی۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اب حضور کے کلام کے آگے کسی کو بات کرنے کی جرت، ہمت کہاں کہ نبی پاک جیسا کلام کوئی لا سکتا نہیں۔ اب ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور ان کے ارشادات جوامع الکلیم کی صورت میں، دیگر ارشادات ہمیں احکامات کی صورت میں، فضائل کی صورت میں ملے ہیں۔ تو ایک امتی کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ان پیارے کلام کو، ان پیارے ارشادات کو پڑھے، ان کا علم حاصل کرے، ان کو سمجھے، اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ خدا کی قسم، نبی پاک کے ارشادات کو اگر اپنی زندگی میں نافذ کر کے بندہ مطیع و فرما بردار بن جائے، اس کی زندگی سنور جائے، اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نبی پاک کے پیارے ارشادات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مزید کال دیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فرامین کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، ان کا کیا مطلب ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ۔ آمین ویاک۔ غلام الدین بھائی نے کوئی ذکر بھی فرمایا، جوامع الکلیم یعنی وہ احادیث مبارکہ جن میں الفاظ بظاہر بہت مختصر اور چھوٹے ہیں، کم ہیں، مگر ان کا مضمون، ان کا مفہوم اور ان سے ملنے والے ارشادات بہت ہی زیادہ ہیں کہ بندہ جب ان کی شرح پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک نے ان مختصر الفاظ میں کیا کیا ذکر فرما دیا۔ اور یہ نبی پاک کا معجزہ ہے، جوامع الکلم، یعنی کم کلمات میں وہ چیزیں جمع فرما دی کہ کوئی اور اگر ہوتا تو اس کے لیے اسے بہت ساری جو ہے وہ گفتگو کرنی پڑتی، مگر نبی پاک کی مختصر سی گفتگو میں بہت ساری چیزیں اللہ پاک نے آپ کو یہ معجزہ عنایت فرمایا۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ محمد نواز اطاری رحیم یار خان سے، عشق رسول کے رنگ پروگرام کی کیا بات ہے؟ آج کا موضوع مدینہ مدینہ میں نسال تیری کلام پر۔ اللہ پاک اس پروگرام کو، مدنی چینل کو، محسن بھائی کو نظر بد سے بچائے۔ محسن بھائی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو صحابہ کرام لکھ لیتے تھے، کوئی ایسا واقعہ سنا دیں جس سے ہمارا بھی ایمان تازہ ہو جائے۔ جی بالکل، ابھی ہمارے غلام الدین بھائی نے واقعہ بیان کیا کہ گفتگو نبی پاک کی لکھا کرتے تھے، کسی نے منع کیا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا آپ نے سنا، اور کئی مرتبہ یہ احادیث بیان کی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے کلام کو لکھ لیا کرو کہ میں حق کے سوا کچھ بھی نہیں کہتا، میں جو بھی کہتا ہوں کسی بھی حالت میں کہوں تو وہ حق ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن پر نثار ہوتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں۔ غلام الدین بھائی، میں نثار تیرے کلام پر، ہم نبی پاک کے کلام پر گفتگو کر رہے ہیں، میں چاہوں گا مزید آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے معجزے پر، حضور کے اس کمال پر ارشاد فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پاک دلوں میں اترنے والا، تاثیر کا تیر بن کر دلوں میں اترتا۔ محسن بھائی، یہاں میں عرض کروں گا، کفار مکہ، کفار قریش معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، جادوگر اور شاعر تک کہا کرتے تھے معاذ اللہ۔ اس کی بیسک پتہ ہے کیا تھی؟ کیوں کہا کرتے تھے کہ یہ شاعر ہیں معاذ اللہ، یہ اپنی طرف سے کلام بناتے ہیں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تھے نا تو لوگ متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے سبحان اللہ۔ یعنی آپ کا مبارک کلام دلوں میں تاثیر کا تیر بن کر اترتا تھا، تو وہ جادوگر ہونے سے تعبیر کرتے معاذ اللہ۔ اور جس طرح ایک جادوگر بالکل بندے کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ ہوتا ہے گویا کہ،
تو حضور کا کلام مبارک یہ تو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی پر مشتمل ہوتا تھا، جو حق اور صرف حق ہی پر مشتمل ہوتا تھا۔ جو یہ کلام سنتا تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ ہوتا تھا۔ تو کفار مکہ کے پاس باہر سے کسی دوسرے ملک سے ایک بندہ آیا اور اس نے کہا میں نے سنا یہاں پر اللہ کے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یعنی ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو ان کی تو یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ جانے دیا جائے، تو انہوں نے ہیلے بہانے سے اس کو روکنا چاہا، کہا کہ نہیں ادھر مت جانا، وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، وہ تمہیں جو ہے نا اپنے قریب کر لیں گے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ کہا کہ اچھا چلو مجھے ان کی زیارت ہی کروا دو، ان کو دور سے دکھا دو۔ کہا کہ نہیں، جو ان کو دیکھتا ہے وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اچھا چلو دکھاؤ نہیں تو ان کا کلام ہی سنوا دو۔ تو ان کافروں نے کہا نہیں نہیں، جو ان کا کلام سنتا ہے وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایسا پیارا کلام تھا، ایسا دل نشین اور خوبصورت، اور یہ جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ برے برے القابات سے پکارتے تھے، یہ خود بھی دل میں یہ کہتے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں حق کہتے ہیں، اور ان کا کلام حق کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا پر اثر ہوتا ہے، ایسا تاثیر والا کلام ہوتا ہے کہ یہ دلوں میں جو ہے تاثیر کا تیر بن کر اترتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام۔ اب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا جہاں کی تمام زبانوں کا علم اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو لاکھوں زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کا، تمام اسماء کا نام سکھایا، تمام چیزوں کا نام سکھایا اور اس کی حکمتیں بھی بیان فرمائیں۔ جیسے مثال کے طور پر دروازہ ہے، دروازے کو عربی میں کہتے ہیں بابن اور اردو میں دروازہ کہتے ہیں، اور مختلف زبانوں میں مختلف نام ہوں گے۔ یہ ساری زبانوں کا علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور پھر یہ دروازہ کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی حکمتیں بھی عطا فرمائیں، اس کی حکمتیں بھی سکھائیں۔ علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم سے آپ کی زبانوں سے زیادہ زبانوں کا علم عطا فرمایا، کیونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، تو یہ زیادہ مناسب تھا اور یہ لائق تھا کہ آپ کو تمام مخلوقات کی زبانوں کا، بونیوں کا علم بھی عطا فرمایا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض میں جو شفا شریف کی شرح ہے نسیم الریاض، اس میں علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی ملک سے ایک وفد آیا، ایک لوگ آئے، ایک جماعت آئی، اور وہ کوئی دوسری لینگویج بولتے تھے جس کو ہم نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بیان ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک سے آئے اور وہ عربی نہیں جانتے تھے، وہ اپنی لینگویج، اپنی لغت، اپنی زبان بولتے تھے۔ تو انہوں نے آ کر کہا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں جو ہے ان کے درمیان میں بیٹھا کرتے تھے، کوئی امتیازی شان نہیں تھی بظاہر بادشاہوں کی طرح تخت لگا کر، بلکہ حضور صحابہ کرام میں جلوہ فرما ہوتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام کے درمیان تھے۔ جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا، اور انہوں نے اپنی لینگویج میں، اپنی زبان میں یہ کہا من ابوانی اسران۔ اب صحابہ کرام میں سے کوئی نہیں سمجھ سکا اور کسی نے ان کی طرف توجہ بھی نہیں کی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان کو سمجھ لیا اور ارشاد فرمایا، جواب دیا اشک دادر، یعنی آگے آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تم میں سے رسول اللہ کون ہے، لیکن کسی کو ان کی بولی کا علم ہی نہیں تھا، ان کی زبان کو نہیں جانتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان کو سمجھا اور ارشاد فرمایا اشک دادر، یعنی آگے آ جاؤ۔ اب جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے بہت سارے سوالات کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ان کی بولیاں نہیں سمجھتے تھے، ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ حضور سے کیا کہہ رہے ہیں اور سرکار ان کو کیا جواب ارشاد فرما رہے ہیں، ان کی بولی ہی مختلف تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان میں کلام فرمایا۔ بالآخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق تسلیم کیا اور وہاں سے اسلام قبول کر کے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ حضرت امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف ممالک سے، مختلف شہروں سے، مختلف ملکوں سے جو بھی وفد آتا، حضور ان کی زبانوں میں ان سے کلام فرمایا۔ سبحان اللہ، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی ہے چھوڑیا سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کہ وہیں پہ چلتے ہیں۔ آؤ بازار
مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے رہنے والے تھے، اور یہ فارسی النسل تھے، یعنی فارسی سمجھا کرتے تھے، فارسی ان کی زبان تھی، تو یہ فارسی میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی کو جو ہے ان کا ترجمان بنا کر ان کے ساتھ کھڑا کر دیا کہ یہ جو کہتے رہیں اس کا ترجمہ کر کے تم مجھے بتانا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے تھے، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، لیکن اس کی ایک وجہ تھی کہ کیوں کھڑا کیا، وہ اس واقعے میں موجود ہے، اس واقعے میں بیان کیا جائے گا۔ اس یہودی کو، اس غیر مسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ساتھ کھڑا کر دیا تاکہ آپ ان کی زبان کا ترجمہ کر کے مجھے بتائیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو شروع کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے پچھلی کتابوں میں کیا پڑھا ہے اور نبی آخر الزماں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی سبحان اللہ، اپنی زبان میں، اور غیر مسلموں کی برائی بیان فرمائی، کافروں کی برائی بیان فرمائی۔ اب چونکہ جو ترجمہ کرنے والا تھا وہ خود غیر مسلم تھا، اب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اس کے دل میں تھی، اس نے یہ سوچ کر کہ یہ تو ان کی زبان نہیں سمجھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی ہیں اور یہ فارسی ہیں، تو اگر ان کی زبان سمجھتے ہوتے تو مجھے درمیان میں کیوں کھڑا کیا جاتا، مجھے ترجمہ کرنے کے لیے کیوں کھڑا کیا جاتا؟ تو اس نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت سلمان فارسی کی گفتگو نہیں سمجھتے، لہذا سلمان فارسی جو فرما رہے ہیں اس کا الٹ بیان کرو۔ حضرت سلمان فارسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرما رہے تھے اور کفار کی برائی بیان کر رہے تھے، لیکن اس نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو آپ کی برائی بیان کر رہے ہیں، یہ تو مسلمانوں کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمان تو ہماری تعریف کر رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ تو کافروں کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ، اس یہودی نے جب یہ سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فارسی بھی جانتے ہیں واہ واہ، تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، کیا بات اور اس نے کہا یا رسول اللہ پہلے آپ کی دشمنی میرے دل میں تھی، لیکن جب آپ کا یہ معجزہ میں نے دیکھا کہ آپ سب زبانیں جانتے ہیں واہ واہ، تو میں آپ کو نبی برحق تسلیم کرتا ہوں کیا اور اس بات، بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ پھر حضرت جبریل امین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل سلمان کو عربی سکھاؤ، اللہ، سلمان کو عربی سکھاؤ۔ تو حضرت جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ آپ سلمان سے کہیے کہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے منہ کو کھول لیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منہ کھولا، اپنی آنکھیں بند کی، جبریل امین نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈال دیا، تو آپ عربی النسل گویا کہ عربی بولنے والے بن گئے، عربی اللسان ہو گئے، اور واضح فصاحت و بلاغت کے ساتھ اب عربی بولنے والے بن گئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یا یہ نبی کریم علیہ السلام کا کتنا پیارا معجزہ اور کیسی آپ کی شان ہے۔ یقین مانے یہ چیزیں سننے کے بعد میں سوچ رہا تھا غلام محی الدین بھائی، ہم یہ کہتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، ہم گناہ گاروں کی ایک ڈھارس بنتی ہے کہ ہم اپنے آقا سے اپنی زبان میں جو بھی عرض کرتے ہیں، آقا ہماری بولی کو سمجھتے ہیں، ہم اپنی زبان میں سلام بھیجتے ہیں، حضور سلام کو سنتے ہیں، ہم اپنی زبان میں نبی پاک سے التجائے کرتے ہیں، نبی پاک وہ التجائے سنتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دل سے نبی پاک علیہ السلام کو پکارا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ کمال دیا ہے کہ حضور ہمارے دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے غلاموں کے حالات سے باخبر کیا ہے۔ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے آئینہ دار بنے اور اپنے دل کی حضور کو عرض کریں، حضور ہمارے حالات کو بہتر فرما سکتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ جب وہ جو جانوروں کی فریاد رسی فرمانے والے ہیں، جب وہ لوگوں پر کرم فرمانے والے ہیں، ان کے ساتھ جو برا کرتا ان کے ساتھ اچھا کرنے والے ہیں، ہم تو پھر غلام ہیں، ابن غلام ہیں، آقا علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں جب وہ ہمارے کلام کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ہمارے خیالات سے بھی واقف ہیں، تو ہماری مدد کیوں نہیں فرمائیں گے؟ ضرورت اس امر کی ہے اپنے خیالات کو، اپنے تصورات کو اور اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو دل کے اندر اس طرح راسخ کریں کہ اس کا ظہور آپ کے اعمال سے، آپ کے کردار سے اور آپ کی گفتگو سے نظر آئے، تاکہ نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت کے ہم آئینہ دار بن جائیں۔ فریاد امتی جو کرے حال سار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ
اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے فریاد امتی جو کرے حال سار میں ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی فریاد امتی جو کرے حال سار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے